نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام، بزرگان دین اور معزز مہمان گرامی اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ قرآن ہمیں سچائی، امانت، محبت، ادب اور اللہ کی بندگی سکھاتا ہے۔ جو قوم قرآن سے جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت و کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ بھی امین، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرہ قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ محترم دوستوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہرائے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملی، قرآن آیا تو انسانیت کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو دم توڑتے انسانیت کے حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی۔ میرے عزیزوں، یہی وہ قرآن ہے جو سچائی، امانت داری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی، یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو شدت و ہدایت کا پیغام سنایا، یہی وہ قرآن ہے
جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے اجڑے چمن کو بہار پیدا ہوئی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے عزیزو، یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے ملتا ہے۔ مدارس وہ مقدس جگہ ہیں جہاں قرآن کی تعلیم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی اور دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ مدارس اسلامیہ وہ عظیم ادارے ہیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پھیلتی ہے اور امت کو صحیح راستہ دکھانے والے علماء تیار ہوتے ہیں۔ یہی مدارس ہیں جنہوں نے ہر دور میں دین اسلام کی حفاظت کی ہے، بدعات و فتنوں کا مقابلہ کیا اور امت کو عقیدہ صحیح پر قائم رکھا۔ آج کا حافظ قرآن کل کا امام ہے، آج کا طالب علم کل کا مفتی اور قاضی ہے جو معاشرے کو حلال و حرام کی تمیز سکھاتا ہے۔ مدارس ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ علم کے ساتھ اخلاص ہو، عمل کے ساتھ تقوی ہو اور زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ جامعہ دارالابرار گدگ ایک ایسا ہی بابرکت ادارہ ہے جہاں بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اور دین کی سمجھ پیدا کی جاتی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے شہر گدگ میں یہ مدرسہ موجود ہے جس کی سرپرستی حضرت محترم مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم جیسے باعمل اور مخلص عالم دین فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس ادارے جامعہ دارالابرار کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مدرسے کی عزت کریں، ان کی مدد کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آخر میں چند اشعار اور شکریہ کے چند کلمات پیش کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جامعہ دارالابرار ہے علم و عمل کی پہچان، جامعہ دارالابرار ہے علم و عمل کی پہچان، یہی سے ملتا ہے امت کو دین کا سچا سامان۔ دعا ہے رب کریم سے قائم رہے یہ چراغ، دعا ہے رب کریم سے قائم رہے یہ چراغ، جامعہ دارالابرار رہے تا قیامت سرسبز و شاداب۔ آخر میں تمام اساتذہ، منتظمین اور تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے والدین، اساتذہ اور مدارس کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔